آپ انجینئر محمد علی مرزا سے مناظرے کے لیے کراچی سے جیلم جا پہنچے، وہاں ویڈیوز بنائیں، اپنی جیت کا خود اعلان کیا اور واپس کراچی آ گئے۔ مل گئی ذاتی انا کو آپ کو تسکین، مل گئی ہوگی یقیناً، اسلام کا جھنڈا یقیناً بلند ہو گیا ہوگا اور ہو گئی ہوگی یقیناً آپ کی مذہب کی خدمت۔ 100% ہوئی، اتنی زبردست خدمت ہوئی۔ ایک آدمی حضرت معاویہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اسلاف کو برا بھلا کہہ رہا ہے، صحابہ تابعین کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کسی بزرگ کو اس نے نہیں چھوڑا، اور پھر چیلنجز ایسے کر رہا ہے جس کو لوگ صحیح سمجھ رہے ہیں اور اسلاف سے بدگمان ہو رہے ہیں۔ رفع الدین کے مسئلے پر وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی صحیح حدیث سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ امام ترمذی نے عبداللہ بن مسعود والی حدیث کو ضعیف کہا ہے، اور میں چیلنج کرتا ہوں کوئی اس کو صحیح نہیں کر سکتا۔ تو جب ایک شخص اتنا کچھ غلط پھیلا رہا ہو، اور بڑا مسئلہ تو حضرت معاویہ کا ہے جن سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جن کی صداقت پر عدالت پر اجماع ہے امت کا، تو جب اتنی باتیں کر رہا ہو تو جواب تو بنتا ہے نا۔ ہم یہاں سے جواب دے رہے ہیں تو ادھورا کلپ چلا کے اس کا جواب ریکارڈ کروا دیا جاتا ہے، اور پھر خود چیلنج بھی کر رہا ہے۔ تو ایسے موقع پہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ اسلاف سے علماء سے بدگمان ہوں گے۔ تو ایسے موقع پہ اس کی دعوت پہ میں گیا ہوں، اس نے بار بار بلایا، وہ کلپ آپ نے دیکھے ہوں گے، اور میں گیا ہوں، اور بہت ہی تمیز سے جانے کے بعد ایسا نہیں کہ میں گھر جا کے کوئی میں نے چھاپا مار دیا اچانک، بلکہ میں نے ٹائم دیا کہ آپ 48 آورز میں پازیٹیو رسپانس ریکارڈ کروا دیں کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ بیٹھیں گے کب؟ ہم یہ آپس میں مل بیٹھ کے طے کریں گے، اور کن شرائط پہ بات ہوگی یہ بعد میں طے کریں گے۔ صرف آپ اس کو سیریس لیں کہ میں آ گیا۔ تو 48 گھنٹے میرا خیال ہے بہت ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی کوئی رسپانس نہ کرے۔ تو ہم نے تو اپنی جیت کا اعلان نہیں کیا، ہم نے تو کہا بھائی آپ دیکھ لیں 48 آورز ہیں، یہ جہلم ہے، اور نہیں آیا اس 48 گھنٹے میں، تو اب یہ تو عوام فیصلہ کرے گی کون جیتا کون ہارا۔ انجینئر صاحب کی اکیڈمی کھلتی ہے اتوار کو، آپ کو پتہ تھا جی، یہ، اور آپ گئے، میں تو اب لفظ چوری چھپے تو نہیں استعمال کرتا، اور وہاں ان سے بجائے اس کے کہ یہاں سے ٹیلی فون کرتے انجینئر صاحب کو کہ آپ بھی عالم ہیں، میں بھی مفتی ہوں، چلو آپ اسلام کا تبلیغ تو کر رہے ہیں، تو آئیں مل کر بیٹھ کر ہم ایک کمرے میں بیٹھ کر طے کر لیتے ہیں، کیونکہ اس طرح اسلام کی خدمت ہوگی اگر ہم کسی ایک متفقہ چیز پہ پہنچیں گے۔ آپ نے فون یا میسج کرنے کے بجائے چوک پر کھڑے ہوئے اور ایک ویڈیوز بنائی، اور پھر اس کو پھینکا، اور پھر اس کے بعد واہ واہ ہوئی، جے کار ہوئی، اور پھر اس کے بعد آپ تشریف لے آئے۔ تو اب مجھے بتائیے کتنا فرق پڑا اسلام کو اس ساری چیز؟ اگر انجینئر صاحب بھی مجھے کال پہ کہتے ہیں نا کہ آپ جہلم آ جائیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں اور اس دن آ جائیں، اس ٹائم پہ آ جائیں، تو میں بھی کال پہ بات کر لیتا، ان سے SMS پہ بات کر لیتا۔ انہوں نے تو ببانگے دھول ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی، اور ایک بار نہیں بار بار، کہ ان کے پاس قیامت تک کے لیے ٹائم ہے، جب چاہیں یہ آ جائیں اور میری کرامت ہوگی، یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ تو یہ ساری باتیں اگر وہ مجھ سے پرسنل کر رہے ہوتے تو میں پرسنل کرتا۔ جب ایک آن دا ریکارڈ ایک میڈیا پہ، یوٹیوب چینل پہ ایک بات چل رہی ہے، تو باقی ساری باتیں بھی چینل کے تھرو ہی ہوں گی، باقی ساری باتیں بھی یوٹیوب پہ ہوں گی۔ تو ایک آدمی اگر مجھ پہ الزام لگائے، فون پہ مجھے کہتا ہے آپ برے آدمی ہو، تو میں فون پہ ہی جواب دوں گا، لیکن اگر وہ یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ریکارڈ کرا دیتا ہے تو پھر آپ بتائیں اخلاقیات کا تقاضا کیا ہے؟ تو ہم بھی یوٹیوب پہ ہی ریکارڈ کروائیں گے۔ سر اخلاقیات تو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، میں نے تو اپنے دین کا سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو، جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو، اصل اخلاق یہ ہے، اور اخلاق بھاری ہے تمام اعمال میں سے۔ تو اگر حدیث کا تعلق ذاتیات سے، ہاں، لیکن میں ویسے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اگر انہوں نے نہیں کیا، میں مثال کے طور پہ انہوں نے نہیں کیا تو آپ کر لیتے، فون کر لیتے۔ نہیں، ہم نے تو پہلے ان سے رابطہ کیا جوڑ کے لیے، نادر علی کے ذریعے میں نے پیغام پہنچوایا کہ میں آپ کے پاس ویسے ہی ملاقات کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں، یا آپ میرے پاس آ جائیں، میں آپ کو سیکیورٹی دوں گا، اور ہم بیٹھ کے سموسے پکوڑے کھائیں گے، چائے پئیں گے، کوئی بحث بازی نہیں ہوگی۔ یہ نادر علی اس پر گواہ ہے۔ پہلے ہم نے جوڑ کی ہی کوشش کی ہے کہ بھائی بندی کے ساتھ بیٹھ کر مل بیٹھ کے مسئلے حل ہوں، لیکن سامنے سے جو رسپانس آیا وہ جوڑ والا نہیں آیا، وہاں سے یہ فائرنگ شروع ہوئی ہے۔ تو لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، نبی جوڑ کی بات کرتے تھے، لیکن بدر میں نبی نہیں تلواریں بھی چلائی ہیں نا، احد میں، خندق میں، فتح مکہ میں۔ تو کون سا موقع جوڑ کا ہے اور کون سا موقع مقابلے کا ہے، یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے۔ ہم نے پہلے پوری کوشش کی انجینئر علی مرزا سے جوڑ کی، اس میں نادر علی گواہ ہے، وہ میرے پاس آیا، میں آپ دونوں کی میٹنگ کروانا چاہتا ہوں، میں نے کہا 100 دفعہ۔ اس نے کہا لیکن کسی ٹاپک پہ بات نہیں ہوگی، صرف دوستی ہوگی۔ میں نے کہا میں 100% اس کے لیے تیار ہوں۔ جب یہ تمام کوششیں محبت سے بیٹھنے کی ناکام ہو گئیں اور ادھر سے ہی فائرنگ ہوتی رہی، وہ میری ذات پہ فائرنگ ہوتی کوئی بات نہیں، وہ فائرنگ کس پر ہو رہی ہے؟ بڑے بڑے علماء، صلحاء اور صحابہ پہ فائرنگ ہو رہی ہے، اور بندہ خاموش نہیں ہو رہا اور پھر چیلنج بھی کر رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے پھر اس کے بعد تو اتنا تو ہوتا ہے، ہم نے کون سا جا کے وہاں کوئی میزائل داغ کے آ گئے ہیں۔ تو آپ کے بڑے بھی ہیں، مفتی منیب بھی ہوں گے، مفتی منیب الرحمان، مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہوں گے، تو جب اسلام اتنا خطرے میں تھا انجینئر صاحب کے بقول آپ کے کہ وہ اتنے حملے کر رہے تھے، تو یہ بڑے کیوں نہیں بولے؟ دیکھیں، بڑے اپنے آپ کو اس کے لیول کا نہیں سمجھتے۔ یہ تو انجینئر صاحب نے خود اپنے آپ کو ایک بہت عظیم عالم اسلام کی شخصیت بنا کے پیش کر دیا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب تو بہت ہی ایک بڑے آدمی ہیں، عرب ائمہ حرمین ان کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، ان کو دنیا میں بہت، پوری دنیا میں ان کی ٹریولنگ ہے۔
اور سعودی عرب میں جب علماء کی ایک کمیٹی تھی، درجنوں ملکوں کے علماء تھے اس کے رئیس مفتی تقی عثمانی صاحب تھے، جس میں سعودیہ کے مفتیان کرام بھی تھے، حرم کے مفتی بھی تھے، مکہ کے، ان کے بھی رئیس مفتی تقی عثمانی صاحب رہے ہیں. تو اتنے بڑے لیول کا آدمی جا کے ایک ایسے شخص کو جو کسی یعنی مدرسے سے فارغ نہیں ہے، جس کو عربی کا عبارت کا ترجمہ تک کرنا نہ آتا ہو، تو وہ تو خود اس نے بنا دیا لیول کہ میں بہت بڑا ہوں. تو مفتی تقی صاحب تھوڑی مانیں گے کہ آپ اس لیول کے ہو. اچھا آپ اتنا ہی کر لیتے جو وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مفتی طارق مسعود کراچی سے جیل میں چلا جاتا ہے، اور جاتا کس لیے کہ وہ بقول آپ کے کہ وہ اسلام کی ایک دوسری شکل پیش کر رہے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے. تو مفتی تقی عثمانی صاحب ان کا کوئی وہ تو نہیں ہے نا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس، مذہب کے ہیں نا. تو مفتی جب اسلام خطرے میں ہو اور اپنوں سے ہو تو کم از کم ان کو بولنا چاہیے تھا، مفتی منیب الرحمان سے بولنا چاہیے تھا. اور پھر انجینئر صاحب کو میں سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ لکھوا کے ہی لے آؤ بڑوں سے، اپنے کسی بڑے سے لکھوا کے لے آؤ. تو بسم اللہ. دیکھیں مفتی تقی عثمانی صاحب میڈیا پہ نہیں ہے، وہ ایک حقیقی معنوں میں علمی کتاب کہا تھا کہ جائیں نہیں، نہ انہوں نے مجھے روکا نہ انہوں نے مجھے کہا جانے کا. مفتی وہ سوشل میڈیا مفتی منیب الرحمان کا تو ان سے پوچھے نا، مفتی منیب الرحمان کی باتیں تو آپ مفتی منیب الرحمان سے پوچھیں. لیکن سنا ہے وہ انہوں نے مائنڈ کیا تھا کہ آپ کیوں گئے اس طرح مناظرہ کرنے. کس نے مائنڈ کیا تھا؟ مفتی منیب الرحمان صاحب. میرے علم میں نہیں. لیکن آپ کیوں نہیں، اتنا بڑا آپ کا چیلنج ہے کہ آپ نے اتنی اسلام کی خدمت کرنی ہے، لکھوا مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس جائیں. وہ کیا یہ کون سا کسی سے مناظرے کے لیے شرط ہے؟ آپ دلیل سے بات کریں، اگر وہ صحیح ہے تو مفتی تقی صاحب لکھ کے دیں یا نہیں لکھ کے دیں. یعنی انجینئر علی مرزا کو چاہیے تھا بیٹھ جاتا، فیس ٹو فیس دلائل سے بات ہو جاتی. کیا ہم انجینئر علی مرزا کو جو لوگ سن رہے ہیں تو کیا کسی بڑی شخصیت نے لکھ کے دیا کہ ان کو سنا کرو؟ وہ کہتا ہے میں بابوں کو نہیں مانتا، دلیل سے بات کرو قرآن و سنت سے. تو ہم بھی جا کے قرآن و سنت سے بات کرتے ہیں، اس کے پاس جواب ہوتا، وہ جواب دے دیتا کہ بھئی یہ دلیل غلط ہے. تو دنیا کے سامنے آ جاتا ہے یہ دلیل کس کی دلیل صحیح ہے کس کی دلیل غلط ہے. یہ جو شرط ہے کہ مفتی تقی صاحب اگر وہ آج کہہ دے کہ نہیں مفتی تقی صاحب بھی نہیں، عالم اسلام کے جو سب سے مایہ ناز امام حرم ہے شیخ شریم سے لکھوا کے لاؤ، میں پھر بیٹھوں گا. تو کیا میں پاگل تھا میں شیخ شریم سے لکھوانے چلا جاتا؟ تو اگلا جو یہ مطالبے کر رہا ہے کہ مفتی تقی صاحب لکھ کے دیں گے تو میں بیٹھوں گا، اس مطالبے کی لاجک کیا ہے؟ مطلب یہ ان کا کہنا میں نے سنا، پوچھا بھی، وہ کہتے ہیں کہ آج مفتی طارق مسعود صاحب آ جاتے ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، کل مفتی زید آ جاتا ہے، پرسوں مفتی بکر آ جاتا ہے، تو میں مناظرہ ہی کرتا رہوں گا. ایک جو ان کا سب سے بڑا ہے وہ کہے کہ یہ ہماری طرف سے. یہ میرے آنے سے پہلے کہہ دیتا نا، مجھے تو بلا رہا تھا کہ ٹائم قیامت تک کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اس وقت اس نے یہ نہیں کہا اور کہہ رہی کبھی بھی نہیں آئیں گے. یہ تو آنے کے بعد کے افلاطونیاں اور بکراتیاں ہیں کہ فلاں لکھ کے دے گا فلاں اور میں یہ آپ کو لکھ کے دے دوں کہ مفتی تقی صاحب بھی لکھ کے دے دینا بالفرض، تو یہ کہے گا امام حرم سے لکھوا کے لاؤ. آپ یہ کر دیں گے؟ ایک نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا. مفتی تقی صاحب کا میں ٹائم فالتو چیزوں میں ویسٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ویسٹ ہو جائے؟ کیا مطلب کہ آپ بھائی مفتی تقی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں. ایک چیز ایک آدمی کے لیے ٹائم ویسٹنگ نہیں ہوتی، دوسرے کے لیے وہ ٹائم ویسٹنگ ہوتی ہے. ہر شخص کا ایک لیول ہوتا ہے نا. ایک آدمی جو سرجن ہے جو بڑے بڑے آپریشن کرتا ہے، آپ اس کو نزلہ زکام کی آپ دوا لے رہے ہو تو یہ اس کے لیے ٹائم ویسٹنگ ہے. لیکن ایک جنرل فزیشین سے آپ پیناڈول لیتے ہو، اس کے لیے ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے اس کے لیے. آپ بھی ویسے اعلیٰ اخلاق کا آپ نے بھی دکھائے، جیلم والی سرکار، شف والی سرکار سے بڑی سرکار. لیکن انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ مولانا طارق مسعود دیوبندیوں کے فرنٹ مین ہیں، دیوبندیوں کے گول کیپر ہیں، شیطان کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، غلط عقیدے والے انسان ہیں، اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس نہیں اپنے بزرگان کے پاس جانے والے انسان ہیں. اور یہ وہ جنہوں نے اپنے نہیں بلکہ لوگوں کے بھی عقیدے خراب کر دیے. اچھا یعنی ہم اللہ کے بجائے اپنے بزرگوں کے پاس جائیں گے تو بزرگ کہاں جائیں گے؟ یعنی کوئی اور ڈفرینٹ جگہ ہوگی شاید. وہ بھی تو جنت میں کون جائے گا انجینئر سے؟ بس یہ مجھے ایک لسٹ لکھوا لیں، 4-6 آدمی بتا دے جو جنت میں جائیں گے. اگر آپ اجازت دیں تو میں چٹکلا سنا دوں تھوڑا سا. ظاہر ہے آپ نے کافی ٹائم ہو گیا سنجیدہ. ایک آدمی کو خواب آیا، جو انجینئر علی مرزا کی جو دعوت چل رہی ہے نا، اس سے جو میسج مل رہا ہے کہ کتنے آدمی جنت میں جائیں گے، اس پہ آئیے چٹکلا. وہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں دال چاول کھلائے جا رہے ہیں. اس نے فرشتوں سے بولا یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے بولا 4 آدمیوں کے لیے دیکھ پکائیں کیا؟ انجینئر علی مرزا نے جو اسلام پیش کیا ہے نا، 4-6 آدمیوں کے علاوہ کو بچتا نہیں ہے جو جنت میں جائے گا. تو ہمارا تو ایک سلسلہ ہے صدیوں سے چلا آ رہا ہے. تو ہماری تو دعائیں ہیں کہ اللہ ہمیں بزرگوں کے ساتھ اٹھائے. اور ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، پیغمبروں کی دعائیں ہیں، اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. اس سے پتہ چلتا ہے نیک بندے ہول سیل کے حساب سے رہیں گے. اللہم اہدنا فیمن ہدیت، حدیث میں دعا سکھائی ہے، اے اللہ تیرے جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں نا، ایک ہجوم ہے ان کا، مجھے بھی ان کا ایک ادنا سا فرد بنا لے. تو ہول سیل کے حساب سے اللہ والے بزرگ رہیں گے. مارکیٹ سے اتنی جلدی شارٹ، جب بزرگ شارٹ ہو جائیں گے نا تو قیامت آ جائے گی. تو اور باقی جو انہوں نے الزام لگایا کہ عقیدے خراب کر رہے ہیں، تو کوئی عقیدہ بتائیں کون سا عقیدہ ہے جو ہم. میں ابھی اس پہ آتا ہوں. ضرور میں اس پہ آتا ہوں. اچھا وہ بورے ویسے کہاں ہیں جو آپ لے کے گئے تھے؟ وہ بورے بھر کے دیکھیں، جب بھی کوئی کہیں بورا لے کے جاتا ہے نا، واپس آ کے اس بورے کو خالی کر کے چیزوں کو اپنی جگہ رکھ دیتا ہے. تو یہ ساری کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں، ہاں
یہ بورے سے نکلی ہوئی کتابیں ہیں جو ہم نے الماری میں دوبارہ فٹ کر دی ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جہلم میں گیا ہوں, وہ نہیں آیا ہوں کتابیں کے بورے لے کے اور میں بورے سنبھال کے رکھوں آثار قدیمہ کے لیے, ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا. اچھا, اب واپس عقیدے پہ آنے سے پہلے صرف مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کو بنیادی اختلاف کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے؟ انجینئر علی مرزا سے اختلاف یہ ہے, پراپر عالم نہیں ہے اور مسٹیک علمی بہت زیادہ کرتے ہیں. وہ تھوڑی نہیں, کوئی ایک غلطی ہوتی نا تو انسان کہتا ہے غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے. قرآن مجید غلط پڑھنا, خلا کے مسئلے میں قرآن کی آیت کا ترجمہ غلط. مولانا عمران صفدر صاحب ہیں کہ یوٹیوب پہ آپ سرچ کیجیے گا, ان کا کام یہی ہے انجینئر کی غلطیاں نکال کے ویڈیو بنانا. اتنی زیادہ ان کی آپ کلپ ملیں گے نا آپ کو, آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ بندہ کوئی کبھی تو کچھ ٹھیک بات کر لے نا. تو کوئی ایک چیز نہیں ہے جس کو ہم کہیں, اتنے چیلنجز, بڑے چیلنجز, جو یہ رفع الیدین پر چیلنج, اور یہ حدیث 2812 کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا, یہ میں آگے کرنے تو یہ سارے چیلنجز کا جب آپ کو جواب دیا جاتا ہے تو آپ جواب کیوں پی جاتے ہو؟ اور ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. تو اور یہ بڑے لیول کی چیزیں ہیں نا, یعنی کوئی ہلکی چیزیں نہیں ہیں. چلو رفع الیدین ایک اختلافی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو اختلافی مانتے ہیں اور اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ نے تو اس کو بھی بہت بڑا بنایا ہے. آپ نے تو اتنے کلپ ہیں آپ کے کہ یہ حنفی لوگ اندھی تقلید میں, ابو حنیفہ کی تقلید میں نبی کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں. بھائی آپ کو جب دلائل دیے جا رہے ہیں تو آپ اس کا دلائل کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اور جب ہم اس پہ بحث کے لیے بیٹھتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں تو یہ اختلافی مسئلہ ہے. تو پھر آپ نے چھیڑا کیوں اتنے کانفیڈنٹلی, اس کو اتنا بڑا ایشو بنا کے کیوں پیش کیا امت کے سامنے؟ آپ نہ چھیڑتے اس کو. خواتین مردوں کی نماز کا فرق ہے, اس کے بارے میں اتنے بڑے دعوے, جب بھی جواب دیا جاتا ہے تو جواب وہ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی سمجھدار عالم تو دور کی بات, کوئی سمجھدار انسان کا بھی یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. آپ کا مطلب ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سمجھدار انسان نہیں؟ بالکل نہیں. پہلے میں سمجھتا تھا بہت سمجھدار ہے. اچھا, چند کلپ دیکھے تھے, اب اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ مینٹلی کوئی مسئلہ ہے, دماغی مسئلہ ہے. محمد علی مرزا صاحب جی جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کتابوں سے بکش نالج ہے, دعویٰ کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. جو کتابیں ان کے سامنے رکھی ہوتی ہیں نا, انہی کتابوں کے خلاف بہت دفعہ بیان ہوتا ہے. بہت دفعہ میرا دل چاہ میں جا کے بولوں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہو یہ اس کتاب کے ہی خلاف ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے. اچھا, میں ان کا میں نے پورا آپ کے پاس آنے سے پہلے ان کا ایک پورا لیکچر سنا ہے جس میں انہوں نے 5 چیزیں آپ کے سامنے رکھی, اور آج اچھی بات ہے آپ ان پہ کلیریفائی کریں گے کیونکہ یہ ظاہر ہے مفتی ہیں آپ اس بہتر آدمی ہیں. تو لیکن اس سے آنے سے پہلے میں ایک ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ جہلم گئے, مثال کے طور پہ آپ نے ویڈیو بنائی, اس کے بعد یا ان کو پتہ ہوتا یا آپ پتہ چل جاتا, تناؤ ہوتا, لوگ نکل آتے, کوئی مذہبی آگ لگ جاتی, پاسبل تھا نا جی. تو آپ بھی مفتی ہیں ماشاءاللہ, آپ کے بھی فالورز ہیں, وہ بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بھی فالورز ہیں, تو کتنا نقصان ہو جاتا. تو اب آپ آن لائن کر لیتے سارا. بہترین بات کی آپ نے. اس کے 2 جواب ہیں. پہلا جواب یہ کہ پھر ان کو بلانا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ چیز پہلے سوچنی چاہیے تھی کہ جب ایک بندہ جہلم آئے گا, اور وہ اسی وجہ سے مجھے بلا رہے تھے انجینئر صاحب, تو ان کا خیال یہ تھا یہ نہیں آئے گا. ان کو پتہ ہوتا نا آئے گا تو کبھی نہیں بلانا تھا انہوں نے. تو یہ چیز انجینئر صاحب کو سوچنی چاہیے تھی کہ ایک بندہ آ رہا ہے اور تو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے, تو پھر بلایا کیوں؟ یہ سوال ان سے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو رات کو کلپ ریکارڈ کروایا نا, اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ کوئی ہجوم نہ ہو, کوئی مارا ماری نہ ہو, کوئی تھرڈ پارٹی فائدہ اٹھا کے بدامنی کی کوشش نہ کرے. میں صرف یہ ثابت کر دوں کہ میں آپ سے بات چیت میں سیریس ہوں. اس کے لیے میرا جہلم جانا ضروری تھا کہ بھائی میں اب آ گیا ہوں میں. تو ہم نے یہ فیصلہ مشورے کے بعد کیا تھا کہ کوئی کنٹروورسی نہ پھیلے, کوئی تھرڈ پارٹی فائدہ نہ اٹھائے, مجھے مار دیا یا اس کو مار دیا تو ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے ساری زندگی. تو ہم یوٹیوب پہ ایک نمبر دے دیتے ہیں, اس نمبر پہ انجینئر صاحب رابطہ کریں اور ہم طے کر لیتے ہیں فلاں جگہ ہم بیٹھیں گے اور یہ ہم بات چیت طے کریں گے کہ کس دن ہماری ڈیبیٹ ہوگی, لوکیشن کیا ہوگی, کن ٹاپکس پہ بات ہوگی اور کتنی دیر کون کون بات کرے گا. تو اس سے زیادہ میرا خیال ہے کوئی سوٹیبل طریقہ ہو نہیں سکتا شرافت کے ساتھ بات کرنے کا. اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ شر اور آفت والے ہو سکتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ لڑائی نہ ہو اور بات چیت ہو. تو میں چونکہ بات چیت کرنے میں مخلص تھا اس لیے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا. اگر میں بات چیت کرنے میں مخلص نہ ہوتا نا, میں وہاں جا کے اعلان شروع کر دیتا جہلم کے چوک پہ کھڑے ہو کر, نکل بھائی تو باہر. پھر جو ہونا تھا پڈے بازی ہوتی ہے. ہاں ڈیفینیٹلی جی. تو یہ نہیں کیا نا ہم نے, اسی وجہ سے نہیں کیا. تو جب یہ ویڈیوز آپ کے سامنے آئیں تو آپ کے جو بڑے علماء ہیں ان میں سے کسی نے آپ کو کوئی سراہا ہو یا کوئی تعریف کی ہو یا کہا ایسا نہ کیا کریں؟ نہیں, کسی نے نہیں کہا. کوئی رد عمل؟ ایسی دعائیں ہوئی ہیں. تو یہ تو حرم میں لوگوں کے فون آئے کہ ہم حرم میں دعائیں کر رہے ہیں آپ کے لیے, آپ نے ماشاءاللہ ایسا کام کیا, دلوں کو جیت لیا ہمارے. اور میں تو مزاج میں یعنی تھوڑا سا سب کو پتہ ہے, تھوڑا سا یہ ان چیزوں شہرت وورت سے بچتا ہوں. اگر میں بائی روڈ آتا نا جہلم سے 48 گھنٹے کے بعد, BCO مدارس ہار پھول لے کے میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے. کراچی ایئرپورٹ پہ یہ خبریں تھیں کہ جی ہم مفتی صاحب کو ایسے اٹھا کے لائیں گے کندھوں پہ. میں نے کہا نہیں بھائی, اس لیے میں بغیر بتائے چپکے سے آیا اور
पतली गली से अपने घर में दाखिल हो गया। इन सबको पता है, किसी को पता भी नहीं चलने दिया, क्योंकि हमें ये प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, ये काम लेना था, अल्लाह ने ले लिया। तो ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है ना मुफ्ती साहब ने शोहरत के लिए किया और ये किया, तो भाई मेरे तो बहुत लोग थे। हाँ, सिर्फ एक बात हुई है कि वहाँ अहले हदीस हज़रात का मदरसा था करीब में, तो उन्होंने मुझे बहुत इसरार किया कि आप आएँ एक दफ़ा बयान करें हमारे यहाँ। किसी बड़े ने रब्ता किया, तो वो मजबूरन में चला गया, तो वो हार फूल लेके खड़े हुए थे, उन्होंने डाल दिया, वो भी मेरी परमिशन के बगैर। तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा सर, एक तासुर है कि आपने मज़हब को मजाक बना दिया है, लतीफ़ों वाला दीन बना दिया है। आप अक्सर गैर मुताद गुफ्तगू करते हैं और ये सब कुछ करते हैं नाम के लिए, पैसों के लिए और अपनी मशहूरी के लिए, मतलब ज़ाती तशहीर के लिए। और एक मौलाना साहब को मैं सुन रहा था तो वो कह रहे थे शुगली मौलवी, तो आपको शुगली मौलवी कहा जाता है, सही। क्यों? ये बातें ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो शॉर्ट क्लिप्स देख रहे होते हैं, जो 1.5 2 घंटों के बयानात में से 1 मिनट का, आधा मिनट का क्लिप निकाल के वायरल करते हैं। मेरे जो जुम्मे के और इतवार के बयान होते हैं 1.5 से 2 घंटे के बयान होते हैं वो। तो ये हो नहीं सकता कि 1.5 घंटा लतीफ़े ही सुनाऊँ मैं जी। और मजहबी तबका फिर उसको सुन रहा हो। लतीफ़ों के लिए बहुत सारे कॉमेडियन पड़े हुए हैं। हाँ, जब आप किसी की बात से 1 मिनट का या आधा मिनट का सिर्फ लतीफ़े वाला क्लिप निकाल के लाएंगे तो फिर ज़ाहिर यही इमेज जाएगा कि ये सिर्फ लतीफ़े ही सुनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 1.5 घंटे के बयानात अगर लोग सुन। और दूसरा ये कि हमारे चैनल पे जो है हमने स्ट्राइकें नहीं देते, सबको इजाज़त दी हुई है, तो हर आदमी अपनी मर्ज़ी की चीज़ निकाल रहा है, तो उससे ये इमेज जाता है कि शायद ये लतीफ़े ही मैं सुना रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं सुना रहा। तो ये गलत है, ये मालूमात ना होने की वजह से। हाँ, ये ज़रूर है कि आम तौर पर जो मजहबी स्कॉलर्स का वे ऑफ स्पीकिंग है या वे ऑफ टीचिंग है, मेरा उससे बचपन से थोड़ा डिफरेंट है। और ये ऐसा नहीं है कि यूट्यूब जब आया तो मैंने मशहूर होने के लिए ये स्टाइल इख्तियार किया है, ऐसा नहीं है। मैं टीचर हूँ 1999 से, जामिया रशीद में पढ़ा रहा हूँ। उस वक्त तो हम सोच भी नहीं सकते थे कभी यूट्यूब की दुनिया होगी। तो मेरे उस वक्त के स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे पूछें कि मुफ्ती तारिक मसूद जब सबक में आते थे, क्लास में आते थे पढ़ाने के लिए, तो क्या स्टाइल होता था? सो हमारा यही स्टाइल था, हंसाते भी थे, गपशप भी लगती थी और तलबा एंजॉय करते थे, लेकिन सबक भी पढ़ाते थे, अपना सिलेबस भी कंप्लीट करवाता था मैं। अब तो मैं ये एक नेचुरल है। नहीं, मैं मान लिया आपका नेचुरल है, लेकिन आपका एक मैं सुन रहा था, आप कह रहे हैं एक मौलवी से किसी ने पूछा कि क्या लड़की के साथ सोना जायज़ है? बोले कमबख्त सोता कहाँ है तू, कौन पागल है जो लड़की के साथ सोएगा? फिर आप हंसे, हंस कर कहा, समझ आई मेरी बात? तो अब एक मौलाना मुफ्ती लड़की के साथ सोए, कमबख्त सोता कहाँ है? नहीं, मौलाना मुफ्ती नहीं सो रहा, वो मौलाना मुफ्ती डांट रहा है कि कोई शख्स मौलाना से पूछ रहा है कि लड़की के साथ सोना जायज़ है, तो मौलाना कहते हैं तुम सोते कहाँ हो। यानी इसका, इस ज़ुमानी जुमले का आपको पता है कि इसका क्या है? कि मतलब तुम जागते हो तो लड़की के साथ क्या? हाँ, तो मतलब यही है ना कि तुम घुन्ने बन के सवाल घुमा रहे हो। तो असल में तुम्हें ये चाहिए कि हम लड़की के साथ गलत हरकतें करते हैं तो ये जायज़ है या नहीं। तो घुन्ने बन के तुम सवाल घुमा रहे हो कि हम सोते हैं। तो कितना अच्छा होता अगर ये सवाल आप पर्ची उठाते इधर रख देते। नहीं, इसमें क्या है? अगर मैंने पर्ची उठा के नहीं रखी और मैंने ये रिकॉर्ड करवा दिया तो आपको लगता है इसमें कुछ नहीं? मेरा ख्याल कुछ नहीं। अच्छा, अगला सुनिए। एक शख्स मरने लगा, बोला बेगम बिस्तर मर्ग पर हूँ, मेरे दिल में एक सवाल है, एक खलश है, 10 बच्चे एक जैसे हैं, ये 11वां मुख्तलिफ है, ये किसका है? बीवी बोली सच बताऊं? शोर बोला हाँ बताओ। बीवी ने कहा सिर्फ एक ही तेरा है, बाकी जो 10 हैं ये जो सेम है ये तेरे नहीं है, ये किसी और फिर आप हंसते हैं। कहीं बेड़ा गर्क कर दिया। फिर नहीं, मैं आप सुना दीजिएगा फिर। और फिर आप कहते हैं ये किसी और फिर आप हंसते हैं और कहते हैं ये कहीं और से डाउनलोड किए हैं। सही। अब आप लतीफ़ा ये सुना दीजिए जरा। नहीं, देखिए वो ऐसे नहीं है, और पहले सियाको सबाक किया है। जब देखें ऐसे कोई लतीफ़ा उठा के, जब आप, ऐसा तो नहीं है कि मैं आया कैमरा रखा और मैं लतीफ़ा सुना के निकल गया। पीछे बयान क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इंसान लतीफ़े सुनाता है। तो लतीफ़ा जो मैंने सुनाया था वो इस तरह सुनाया था कि एक आदमी के 10 बच्चे थे, तो 11वां ज़रा डिफरेंट पैदा हुआ, तो उसने अपनी बीवी से पूछा मौत के वक्त ये किसका है, मुझे शक हो रहा है। तो उसने कहा सिर्फ यही तेरा है, बस इतना लतीफ़ा है। यानी आप, अच्छा, यानी आपने कहा डाउन, मैं आप क्लिप आपको सुना, अच्छा, ये कहीं और से डाउनलोड हुआ। अच्छा चले, तो इसमें तो ये कहीं और से डाउनलोड होना यानी नहीं, तो आप क्या कहना, मैं क्या ये बताऊं कि ये इस तरह मिले आपस में और वो इसका तुम्हारा कहीं मेरा कहीं से लिंक था, वो लड़का आया रात को बैठा और मेरे साथ ये हरकतें की, तो ये तो शॉर्ट में तो ऐसी ही बात होती है। आपको चाहिए ये डिटेल बतानी? नहीं बताई ना डिटेल, इसी वजह से। अच्छा, आपको पता थी? ये लतीफ़ा है, फर्जी है, ये हकीकत से इसका ताल्लुक नहीं है। आगे सुनिए। आपने एक और बड़ा बोनस का ऐलान किया है, और सबसे बड़ा बोनस है आजकल पाकिस्तान में बड़ा हिट है कि 3 तलाक याफ्ता से शादियां करो या 3 बेवा से शादियां करो, चौथी मैं करा दूंगा। और उस बड़ी अच्छी बात है, कमाल है आप। लेकिन उसके बाद मुझे एतराज़ शुरू होता है, ये भी एतराज़ है खैर, लेकिन उसके बाद एतराज़ है कि 16 साल की लड़की से, 2 8-8 साल की लड़की से, वरना 4-4 साल की 4 लड़कियों से।
اب مجھے بتائیں آپ نے لڑکی کو جنس سمجھ لیا ہے؟ میں بیٹی کا باپ ہوں، آپ بھی ہیں، وہ آپ میں اس دن دیکھ رہا تھا، وہ آپ کہہ رہے تھے یہ چٹاکی ہے، وہ بھی میرے خیال سے آپ کی بیٹی تھی، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے. لیکن اب آپ نے لڑکی کیا سمجھ لیا ہے کہ کلو چینی لے دوں گا ورنہ آدھا کلو لے دوں گا ورنہ پاؤ لے دوں گا؟ یہ مزاح تھا، اور اس کا پورا واقعہ یہ ہے، میں نے لوگوں کو جو بیان، یہ مزاح تھا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 4 سال کی لڑکیوں سے میں شادی کراؤں گا لوگوں کی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مزاح تھا آپ کا، ایک مفتی نہیں، کا آپ کا کیا مزاح خیال تھا، ہے؟ آپ کا کیا، ایک مفتی کا مزاح تھا. مفتی کو مزاح کرنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے یا لڑکی، آپ لڑکی کو کیا کہہ رہے ہیں 8 سال کی 2 کرا دوں گا؟ بھائی میں آپ کو پورا پہلے واقعہ سناتا ہوں نا. یہ طنز تھا سامنے والے پہ جس کو 16 سال کی لڑکی چاہیے تھی، اس کا مذاق اڑایا گیا. یہ واقعہ میں نے ایسے سنا ہے کہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ مجھے کوئی رشتہ بتاؤ، تو کسی نے بتایا کہ بھائی اتنی 26-27 سال کی لڑکی ہے، تو کہنے لگے مجھے تو 16 سال کی چاہیے. تو انہوں نے پھر کہا کہ 16 سال کی نہیں تو 8-8 سال کی کر دیتے ہیں. یعنی طنز ان کے اوپر کیا ہے. تو اس میں نہ کوئی عورت کی توہین ہے، یہ تو اس کی توہین ہے جس کو اس عمر میں 16 سال کی چاہیے. ہم نے کہا بھائی 16 کی تو نہیں تو 8-8 کی کر دیتے ہیں. یعنی آپ کا جو مزاج ہے، آپ کا جو سوچنے کا اسٹائل ہے، وہ تو آپ اپنی ایج کے حساب سے بہت اوپر کی سوچ رہے ہو. تو میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی عورت کی توہین ہے، بلکہ یہ تو اس شخص کی توہین ہے جس کو ایک بڑی عمر میں 16 سال کی لڑکی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکی کی توہین نہیں ہے؟ 4 سال کی کرا دوں گا؟ نہیں، یہ مذاق ہے، یہ حقیقت نہیں ہے کہ میں 4 سال کی لڑکی سے. ڈیفینیٹلی مذاق ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نہیں سمجھتا کوئی توہین. بہت اچھا.